عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم آج کی اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب محمد رحیم قادری صاحب کو، محترم جناب کریم بخش صاحب کو، کہ جنہوں نے اپنی بہو کے 40ویں کے سلسلے میں آج کی یہ بابرکت محفل رکھی ہے۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس بابرکت محفل کا ثواب ان کی بہو مرحومہ کو پہنچا کر ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت میں یہ بہترین عمل جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ تیجے کے موقع پر یا 10ویں کے موقع پر یا 40ویں کے موقع پر یا سالانہ برسی کے موقع پر اس طرح کی بابرکت محفل سجائی جاتی ہے، جس میں تلاوت، نعت، پھر کسی سنی عالم دین کا بیان، پھر لنگر کا اہتمام، دعا، صلاۃ و سلام، ان تمام چیزوں کا ثواب مرحوم یا مرحومہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کا کرنے والوں کو، زندوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور مرنے والوں کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو دنیا میں رہتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن بنے گا۔ سب سے پہلے نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپہ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے حوالے سے ایک روایت سنیے، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر امتی یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں مقبول بن جاؤں، حضور کی بارگاہ میں محبوب بن جاؤں، حضور کی بارگاہ میں منظور نظر بن جاؤں، میرے آقا مجھے بھی اپنے عاشقوں میں قبول کر لیں، جس طرح حضور اپنی شفقت، اپنی نگاہ رحمت اپنے عاشقوں کو
ڈال کر مالا مال کرتے ہیں، اسی طرح حضور مجھے بھی اپنی نگاہ رحمت سے مالا مال فرما لیں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، ہر وقت اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ولی نعمت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اللہ کریم اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیتا ہے۔ کثرت سے درود پاک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حضور کے وہ عاشق، حضور کے وہ غلام جو ہر وقت، ہر لمحہ عبادات ریاضات سے فارغ ہو کر جب بھی انہیں وقت ملتا ہے تو ان کے 24 گھنٹے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے میں گزرتے ہیں۔ تو 313 مرتبہ اگر درود پاک امتی پڑھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کرتے ہیں، اور جس طرح کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں پر میرے آقا اپنی نگاہ رحمت سے نوازتے ہیں، اسی طرح حضور اس 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کو بھی اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، انسان نہیں بلکہ حیوان، جانور، جنات، فرشتے، پتھر، پانی، آگ، ہوا، چرند، پرند، جمادات، نباتات، الغرض کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا بن جاؤں۔ اور میرے آقا کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا، حضور کو یہ شان عطا کی ہے کہ اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، فرشتہ ہو، جنات ہو، جانور ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، جوادات ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے، جس زبان میں پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس زبان کو بھی جانتے ہیں، اور جس محبت و عقیدت اور پیار میں وہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، میرے آقا اس کی اس محبت و عقیدت کو بھی جانتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کو تنہا جاتے ہوئے دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی طرف دوڑ پڑے، آقا علیہ السلام کے قریب گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تنہا تشریف لیے جا رہے ہیں، یہاں پر دشمنوں کا بھی خوف رہتا ہے، مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ کوئی موذی شخص آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مدینے سے باہر تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام جا رہے تھے، ہمارا گزر ایک مدینے کی وادی سے ہوا۔ آپ فرماتے کہ جب حضور اس وادی کے قریب سے گزرے تو میں نے ایک آواز سنی، اور وہ آواز کیا تھی؟ کوئی شخص پڑھ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اپنے سر کے کانوں سے اس آواز کو سنا، تو میں نے دائیں دیکھا، مجھے کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آیا، میں نے بائیں دیکھا، یہاں بھی کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آیا، میں نے آگے پیچھے دیکھا، یہاں بھی کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آیا، مگر وہ بار بار پڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے میرے آقا اس وادی کو کراس کرتے جا
رہے ہیں وہ آواز اور تیز ہوتی گئی اور وہ آواز بار بار یہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب درود و سلام پڑھنے والا مجھے نظر نہیں آیا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ذات پر کون درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ آقا مجھے پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، مگر یہ آواز بتا رہی ہے کہ کوئی اس وادی میں موجود ایسا ہے کہ جو آپ کی ذات پر بار بار صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام پر قربان ارشاد فرمایا، ہاں میرے صدیق اکبر وہ سامنے دیکھو جو تمہیں درخت نظر آ رہا ہے، اس درخت نے جب مجھے دیکھا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ آج تیرے محبوب کا گزر میرے سامنے سے ہو رہا ہے، مجھے اجازت دے تاکہ میں بھی تیرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھ سکوں۔ اللہ نے اسے اجازت دی اور اس درخت نے رب سے اجازت لے کر میری بارگاہ میں پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ صدیق اکبر جانتے ہیں کہ اگرچہ پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، انسان پڑھ رہا ہو، درخت پڑھ رہا ہو، شجر پڑھ رہا ہو، حجر پڑھ رہا ہو، کائنات کی کوئی بھی مخلوق اگر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہے تو صدیق اکبر کا عقیدہ یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور آقا اسے جانتے اور پہچانتے بھی ہیں۔ اب صدیق اکبر نے کیا کیا؟ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، کہا وہ درخت میری بارگاہ میں رب سے اجازت لے کر درود و سلام پڑھ رہا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑے، اس درخت کے قریب گئے اور اس درخت کو جا کر آپ نے سینے سے لگا کر چومنا شروع کر دیا۔ اگر عقل کے اندھے سے کہو تو عقل کا اندھا کہے گا یہ کیسی بات ہے، درخت کو چوما جا رہا ہے، اس کو گلے لگایا جا رہا ہے، اس کی تعظیم کی جا رہی ہے، مگر صدیق اکبر نے یہ عمل کر کے آقا علیہ السلام کی امت کو یہ پیغام دیا کہ حضور علیہ السلام کا وہ امتی جو آقا پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، وہ امتی حضور کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے۔ صدیق اکبر بھی اسے پیار فرماتے ہیں۔ آپ نے وہاں جا کر درخت کو سینے لگا کر اسے بوسہ دے کر حضور کی امت کو پیغام دیا کہ حضور کی بارگاہ میں اگر مقبول بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، اپنی دنیا قبر آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک بہترین طریقہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ درود و سلام پڑھنے والا اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ امتی نبی پر درود پڑھے اور آقا اس کے درود کو سنے بھی، اسے جانے بھی، اسے پہچانے بھی، اور جب وہ دنیا میں کبھی مشکل میں آئے تو میرے آقا اس کی مشکل کشائی بھی فرما دیتے ہیں۔ بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا نام فلاں بڑے کی بارگاہ میں لیا جائے۔ کوئی منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، بڑے منصب پر ہے، ہر چھوٹے طبقے والا یہ چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے میرا نام اس بارگاہ میں لیا جائے۔ اور اگر کوئی اسے آ کر کہے کہ وزیر اعظم صاحب تمہیں یاد کر رہے تھے، صدر صاحب تیرا تذکرہ کر رہے تھے، وہ فلاں بڑی ہستی تیرا نام لے رہی تھی، اب وہ کتنا خوش ہوگا کہ میں تو وہاں نہیں گیا، کم از کم میرے نام کے چرچے تو ہیں، وہ مجھے یاد تو کرتا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دینی طور پر دیکھ لیں، اگر مرشد کریم کے بارگاہ میں کسی مرید کا ذکر خیر ہو جائے، نام لیا جائے، مرید کا تذکرہ ہو جائے اور بعد میں اس مرید کو پتہ چلے کہ تیرا تذکرہ مرشد کی بارگاہ میں ہو رہا تھا، مرید کتنا خوش ہوگا۔ استاد کی بارگاہ میں شاگرد کا تذکرہ ہو، شاگرد دور ہو اور بعد میں شاگرد کو پتہ چلے تو وہ خوش ہوگا کہ میرے استاد کی بارگاہ میں میرا ذکر کیا جا رہا تھا اگرچہ میں موجود نہیں تھا۔ وہ اس کو خوش بختی سمجھتا ہے، خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ پھر تو سوچ اگر ان لوگوں کی بارگاہ میں تیرا ذکر کیا جائے اور تو فخر محسوس کرتا ہے، ہر ایک کو بتاتا ہے کہ میرے فلاں فلاں سے رابطے ہیں، میرا فلاں فلاں جگہ نام لیا جاتا ہے، میرا تذکرہ کیا جاتا ہے، لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، جب اس پر تو فخر کرتا ہے تو پھر سوچ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرا نام امام الانبیاء کی بارگاہ میں لیا جائے؟ کیا تو یہ تمنا نہیں کرتا کہ تیرا نام سید الانبیاء کی بارگاہ میں لیا جائے؟
وہ بارگاہ جہاں فرشتے بھی حاضر ہو کر ناز کرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی حاضر ہو کر اپنی قسمتوں پہ ناز کرتے ہیں، جہاں صحابہ اولیاء کرام کی روحیں اس بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، اگر اس بارگاہ میں تیرا نام بھی لیا جائے، اگرچہ تو گناہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، فاسق و فاجر ہو، رب کا نافرمان ہو یا اپنے آقا کا نافرمان ہو، اگر اس بارگاہ میں تیرا نام لیا جاتا ہے تو فرمایا اس سے بڑھ کر زندگی میں تیرے لیے پھر کوئی معراج ہی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر یہ چاہتے ہیں کہ مجھ گناہگار کا نام بھی امام الانبیاء سید الرسل والانبیاء کے بارگاہ میں لیا جائے تو فرمایا اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ کہ تو اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مل کے باواز بلند صلی اللہ علیہ مل کے پڑھ لیجئے، سردی ہے لیکن اگر سب مل کے پڑھیں گے محبت و عقیدت ذوق شوق کے ساتھ پڑھیں گے تو سردی کا احساس نہیں ہوگا، دل میں عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش پیدا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا آقا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا
تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا آقا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت، نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت، جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے آقا، جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے، پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا آقا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے آقا، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا تو بن سکی ہے، نہ بن سکے گا آقا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے چہرہ میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان
کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا آقا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواں ہے تو بھی سائی میں عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں ہے تو بھی سائی میں عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا پڑھتا سنتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی رکھیں گے حجاب تیرا تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن اللہ کریم نے قرآن پاک سورہ ابراہیم کی اختتامی آیات میں ارشاد فرمایا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ اے میرے رب اجعلنی مجھے بنا مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے اس دعا کو آج کے بیان کے توسط سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی رب جعلنی اے اللہ مجھے بنا مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ تو نبی ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پوری کائنات میں مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہے، اللہ کے خلیل ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اللہ کا خلیل ہونے کے باوجود بھی یہ دعا کر رہا ہے ربی جعلنی اے اللہ مجھے بنا مقیم الصلاۃ نماز پڑھنے والا۔
جب وہ نماز پڑھتے تھے تو یہ دعا کیوں مانگی؟ علماء نے لکھا ایک وجہ تو یہ کہ آپ کی نماز سے محبت تھی، نماز سے پیار تھا۔ مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، مطلب یہ کہ ساری زندگی اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو اب جب نماز میں یہ دعا پڑھے تو اس کے ترجمے پر بھی غور رکھیں۔ نمازی کو نماز میں لذت تب ملتی ہے جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اس کے ذہن میں ہو۔ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اب نماز میں تو ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، نماز پڑھنے والا بنا، مگر نماز پڑھ ہی نہیں رہے۔ جمعہ پڑھ لیا، عید کی نماز پڑھ لی، کبھی دل کیا تو پڑھ لیا، نہیں دل کیا تو نہیں پڑھی۔ نہیں، نماز قائم کرنے والے کا مطلب ساری زندگی ہمیشہ نماز پڑھنے والا بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا مانگی اور قیامت تک آنے والی حضور کی امت کے لیے بھی دعا مانگی، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا اور قیامت تک میرے محبوب علیہ السلام کی جو امت آئے گی، میری امت، میرے محبوب کی امت، ان سب کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اگلے جملے میں دیکھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، ولوالدی، میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین، اور سارے ایمان والوں کی بخشش فرما، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا۔ ان دو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا، دو چیزوں کا پیغام اور درس دیا ہے۔ پہلا پیغام کیا؟ اے لوگو، اے حضور کی امت، ہمیشہ نماز سے محبت کرو اور نماز قائم کرنے والے بن جاؤ۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ ساری زندگی نماز کو کبھی نہیں چھوڑے۔ اور دوسرا عمل، دوسرا درس، دوسرا پیغام اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں اس آیت کریمہ کے تحت دیا، وہ یہ کہ اپنے زندہ ہوں یا انتقال کر چکے ہوں مسلمان، ان کے لیے اللہ کے بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگو۔ ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش، ولوالدی، میرے والدین کو بخش، وللمؤمنین، اور سارے ایمان والوں کو بخش، چاہے وہ ایمان والے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انتقال کر چکے ہوں، چاہے وہ ایمان والے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک آئیں گے، جو بھی انتقال کریں گے، زندہ ہو یا انتقال کر چکے ہوں، آپ نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ ان ایمان والوں کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ آج محمد رحیم خاصقلی صاحب، کریم بخش صاحب جو اپنی بہو کے 40ویں کے سلسلے میں محفل سجا رہا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں قرآن کریم کی آیت سکھا رہی ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، یہ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال معنی ہوتا ہے پہنچانا، ثواب معنی ہوتا ہے ثواب۔ کیا مطلب نکلا؟ ثواب پہنچانا۔ ایصال ثواب کی تعریف کیا ہے؟ ہر نیک عمل کا ثواب آپ جس مرحوم کو چاہے پہنچا سکتے ہیں۔ پہنچانے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی دور دراز کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی، اے اللہ اس عشاء کی نماز کا ثواب مجھے بھی عطا فرما، میرے فلاں 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 مرحوم مرحومہ کو بھی عطا فرما، یہ ثواب پہنچ گیا۔ اس میں دیکھیں، نہ وقت لگا، نہ پیسہ لگا، نہ محنت ہوئی، نہ کوئی خرچہ ہوا، صرف دعا مانگی آپ نے، یہاں آپ نے بیٹھ کر دعا مانگی، اس کا ثواب اللہ نے آپ کو بھی عطا کیا اور اس مرحوم یا مرحومہ کو بھی عطا فرما دیا۔
اب اس مرحوم کو یا مرحومہ کو، آج مرحومہ کی ہم 40ویں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کتنا فائدہ دیتی ہے، زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں، اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے اذا مات الانسان، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے ورثاء اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اسے عزت و احترام کے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں، اس کی تدفین کرتے ہیں، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ لٹاتے ہیں، پھر قبر پر مٹی ڈالیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، اور جب یہ لوگ اسے تدفین کر کے واپس پلٹتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ینتظرو، وہ انتظار کرتا ہے۔ جس مرحوم یا مرحومہ کو آپ قبر میں لٹا کر آئے تو آپ تو پلٹ آئے، اب وہ قبر میں انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ اور عربی مقولہ ہے الانتظار اشد من القتل، انتظار کرنا یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قتل میں تو تلوار چلائی، سر دھڑ سے الگ ہو گیا، بندہ گیا، گولی ماری، آ کیا، انتقال ہو گیا، مگر انتظار میں ایک ایک پل وہ تڑپتا ہے۔ کیوں؟ مر تو نہیں رہا ہوتا نا، انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو اب اس کی کیفیت بدل رہی ہوتی ہے، اس کی شدت بڑھ رہی ہوتی ہے، یعنی انتظار کرنے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک۔ اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوگا، آپ نے کسی کو دعوت دی ہو اور وہ وقت پر نہیں پہنچا ہو، اب آپ کتنے پریشان ہو گے، بار بار فون کریں گے، اس کے دوستوں سے رابطہ کریں گے، بھائی ٹائم ہو گیا ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو انتظار انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ینتظرو، وہ مردہ بھی انتظار کرتا ہے۔ اور اس کو ایک اور حدیث سے میرے آقا علیہ السلام نے خود سمجھایا، ارشاد فرمایا قبر میں مردہ اس طرح انتظار کرتا ہے جیسے ایک کشتی پانی پر چل رہی ہو اور اس کشتی میں لوگ سوار ہوں، اچانک طوفان آئے اور اس طوفان کی وجہ سے، سمندری طوفان کی وجہ سے کشتی الٹ جائے اور لوگ کشتی سے اتر کر نکل کر پانی میں چلے جائے، اب ڈوبنے لگ جائے۔ اب وہ جو ڈوب رہا ہوگا، اب سوچیں وہ کتنی شدت سے انتظار کرے گا، وہ ہاتھ پاؤں مارے گا، ڈوبنے کی تکلیف بہت سخت ہے، پانی سے انسان بھر جاتا ہے تب جا کے جان نکلتی ہے، شدت ہے تکلیف کے اندر۔ یہاں فرمایا جس طرح کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو، وہ ہاتھ پاؤں مارے گا، اپنا ہاتھ باہر نکالے گا، کوشش کرے گا اس کا منہ پانی سے باہر آئے اور وہ پکارے، آواز دے کسی کو کہ کوئی ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ڈوبنے سے بچا لے۔ اور اگر کوئی اس کو بچا لے تو ساری زندگی اس کا احسان کا بدلہ وہ چکا نہیں سکتا، ساری زندگی اس کا احسان مند رہے گا۔ اور اگر کوئی نہ بچائے لیکن وہ انتظار کرتے 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 ڈوب کر مر جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح وہ ڈوبنے والا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ڈوبنے سے بچا لے، تو آقا فرماتے اسی طرح وہ مردہ، وہ مسلمان جس کو تم دفن کر کے آئے، مرحوم یا مرحومہ، فرمایا اسی طرح وہ بھی قبر میں انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا دعوتن، دعا کا انتظار کرتے ہیں، جی دعا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کاش کوئی میرے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ فَإِذَا تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أَخٍ أَوْ أُمٍ أَوْ صَدِيقٍ أَوْ لِغَيْرِهِ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم، فرمایا وہ مردہ، وہ مسلمان جس کو آپ دفن کر کے آئے، وہ قبر میں انتظار کر رہا ہوتا ہے کس چیز کا؟ کاش میرا باپ میرے لیے دعا کرے، کاش میری ماں میرے لیے دعا کرے، کاش میرا بھائی میرے لیے دعا کرے، کاش میرا دوست میرے لیے دعا کرے۔ الغرض اس مرنے والے یا مرنے والی کا دنیا میں جس جس سے تعلق تھا، رشتہ تھا، جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہوتا تھا،
وہ ان سب کو یاد کر کے قبر میں اپنے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی دعا کر لے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، انتقال ہوا، تدفین کے بعد آئے، اب ہر ایک آ کر دعا کر رہا ہوتا ہے۔ سویم پہ دعا ہو رہی ہے، 10ویں پہ دعا ہو رہی ہے، ہر جمعرات کو دعا ہو رہی ہے، 40ویں پہ دعا ہو رہی ہے، برسی پہ دعا ہو رہی ہے، ہر جمعے کو دعا ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ زندہ اپنے ان مرحومین کے لیے دعا مانگے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اس مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعا کر دیتا ہے اور جب یہ دعا اس کی قبر میں پہنچتی ہے تو فرمایا اس مردے کو اس دعا سے اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی اسے مل جائے تب بھی اتنی خوشی اسے محسوس نہیں ہوتی۔ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اگر یہ سب کچھ اس مردے کو دے دو تب بھی وہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا خوشی اسے اپنے زندے بہن بھائیوں مسلمان ماں باپ کی دعاؤں سے پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اور اس دعا کی برکت سے میرا کریم رب اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسجد کا انتقال ہو اس کے ورثاء غسل کفن نماز جنازہ پڑھ کر اسے قبر میں اتار دے دفنا دے تو فرمایا میری امت مرحومہ ہے، جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس کے نامہ اعمال گناہوں سے خالی ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ اب محدثین نے اس کی شرح میں لکھا، فرمایا وہ انتقال کر گیا، تھا گناہ گار، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، کبھی کبھی پڑھ لی کبھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی کبھی روزے رکھے کبھی نہیں رکھے، کبھی حج کیا نہیں کیا، زکوٰۃ دی نہیں دی، صدقہ خیرات کیا نہیں کیا، نیک اعمال کیے نہیں کی، گناہ بھی تھے نیک اعمال بھی تھے، اب وہ قبر میں تو گناہ لے کر گیا ہے، لیکن جب قبر سے اٹھے گا تو فرمایا وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوگا۔ کیسے؟ ارشاد فرمایا اس کے زندہ ورثاء، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقرباء، اس کے دوست اس کو اصالِ ثواب کریں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے، اس کو ہر نیک عمل کا ثواب بخشتے رہیں گے تو اللہ کریم ان زندوں کے ثواب کو جمع کرتا رہتا ہے، اور جب وہ ثواب اس کے گناہوں سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کریم اپنی شان کے مطابق اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اب جب وہ قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو چکا ہوگا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تیسری حدیث میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے ایک شخص کو لایا جائے گا، اسے کہا جائے گا اے فلاں جا اور اس جنت کے درجے طے کرتا ہوا جنت میں داخل ہو۔ اب جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کے سامنے پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی، نیک اعمال ہوں گے، اس کے وہاں درجے بلند ہوں گے، تو وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں کی مثل، یہ ثواب، یہ اجر و ثواب، یہ درجے، یہ انعامات، یہ بلندیاں کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا میرے بندے تیرے لیے۔ تو بندہ عرض کرے گا، وہاں جھوٹ تو نہیں ہوگا، تو بندہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے تو دنیا میں یہ اعمال کیے ہی نہیں ہے، آج بچپن میں ہم نے کیا کیا ہمیں نہیں پتا، لیکن قیامت کے دن بچپن سے لے کر انتقال تک سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا، کوئی چیز بھول نہیں سکے گا بندہ۔ تو وہ جنت میں جانے والا جنتی نعمتوں کو دیکھ کر، پہاڑوں کی مثل نیکیوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ یہ میں نے اجر و ثواب، یہ میں نے اعمال تو کیا ہی نہیں ہے، میں تو گناہ گار تھا، میں نے تو آج تک کوئی ایسی نیکی کی نہیں جو تیری شان کے مطابق ہو، مگر آج یہ اجر و ثواب مجھے دیا جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے ہاں تو نے یہ نیک اعمال نہیں کیے، یہ اجر و ثواب، یہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں یہ تیری نہیں ہے، تو گناہ لے کر مر چکا تھا،
مگر تیرے زندوں نے، تیرے ماں باپ نے، تیرے بہن بھائیوں نے، تیرے دوستوں نے، تیرے عزیز و اقربا نے، تیرے رشتہ داروں نے تیرے لیے پیچھے دعائیں مانگی، اور ہم نے اجر و ثواب کو جمع کرتے رہے۔ ہم نے ان کے اجر و ثواب کی اس طرح پرورش کی جس طرح ایک بندہ اپنے جانور کی پرورش کرتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے جانور کو پالتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، بقرہ عید تک اس کو تیار کرتے ہیں تاکہ اسے بیچوں گا، اچھا نفع ملے گا، اپنا بیوی بچوں کا پیٹ بھروں گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم اس طرح پرورش کرتے رہے جس طرح تم اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہو۔ تو فرمائے گا میرے بندے تیرے یہ اعمال کی جزا نہیں ہے، تیرے رشتہ داروں نے جو دعائیں مانگی، جو خیراتیں کی، جو ایصال ثواب بھیجا، جو تیرے لیے وہ نیک اعمال بھیجتے رہے، ہم ان کو یہاں جمع کرتے رہے، اور آج وہ نیک اعمال جمع کر کے ہم تمہیں انعام کی صورت میں عطا فرما رہے گئے۔ ان تینوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ اگر زندہ مسلمان اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ عمل کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو، لنگر کی صورت میں ہو، دعا کی صورت میں ہو، الغرض زندہ مسلمان جو بھی نیک عمل کر کے اگر مرحوم کو بخش دیتا ہے تو اللہ کریم اس کا ثواب اس کرنے والے کو بھی عطا کرتا ہے، اور جس نے اس ثواب کو، جس مردے کو بھیجا، اللہ اسے بھی قبر میں پہنچاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اس طرح کی ہزاروں حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کی اہمیت کو بیان کیا۔ آخر میں ایک روایت میں کریم بخش صاحب کو، محمد رحیم صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے یہ جو عمل کیا یہ عام عمل نہیں ہے، معمولی عمل نہیں ہے، اس کو معمولی مت سمجھیے گا، خدا کی قسم۔ اس کا فائدہ ہمیں کب ملے گا، اس کی اہمیت ہمیں کب پتہ چلے گی؟ جب ہم خود مر کر قبر میں جائیں گے، کیونکہ ثواب نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، اجر و ثواب کتنا ہے، کیا فائدہ ہے، کیا مل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن جب ہم مریں گے تو کیونکہ ہمیں انتظار ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ینتظر دعوتاً، وہ قبر میں انتظار کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کو قبر میں ڈال کر آگے تو بس وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ قبر میں جب ہم مردے کو ڈال کے آتے ہیں ہم تو واپس آگے، وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ نہیں آ سکتا، وہ اگلے جہاں میں چلا گیا۔ یہاں تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا قبر پر کھڑے ہوئے لوگ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کی گفتگو کو بھی وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک آقا فرماتے ہیں جب وہ اس کے رشتہ دار عزیز و اقربا واپس پلٹتے ہیں تو ان کے چپل کی ہلکی سی آہٹ بھی، آہٹ کی جو آواز ہوتی ہے، فرمایا یہ آواز بھی وہ مردہ قبر میں سن رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کریم ہر مردے کی مرنے کے بعد دیکھنے کی طاقت بھی بڑھا دیتا ہے، سننے کی طاقت بھی بڑھا دیتا ہے۔ زندہ مسلمان جب اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس حکایت سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روض الریاحین میں یہ روایت موجود ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا سیدی میں نے رات ایک خواب دیکھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تعبیر بیان کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اپنا خواب بیان کرو۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں نے خواب دیکھا کہ میرا گزر اپنے ملک کے قبرستان سے ہوا اور قبرستان کے سارے مردے کفن پہن کر قبروں سے باہر نکلے ہوئے اور ایک جگہ جمع ہو کر کچھ چیزیں چن رہے ہیں، جس طرح درخت سے پھل گرے نا تو پھل اٹھاتے ہیں بچے، اس طرح میں نے دیکھا کہ قبرستان کے مردے کفن پہنا ہوا سارے باہر نکلے ہوئے ہیں اور کچھ چیزیں چن رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ تو میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ایک سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ زندہ مسلمان جو ہمیں ایصال ثواب کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے لیے کھانے کا ثواب بھیجتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نماز کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، روزے کی صورت میں،
ان نیک اعمال پر اللہ کریم جو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، وہ ثواب ہم چن رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی صورت میں، اللہ کے فضل کی صورت میں، اللہ کی نعمتوں کی صورت میں۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا سیدی، پھر میں نے اس قبرستان پہ نظر ڈالی تو کونے میں ایک مردہ ایسا ہے جو کونے میں کفن پہن کر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سارے قبرستان کے مردے یہاں جمع ہو کر ثواب چن رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں چن رہے ہیں، اجر و ثواب جمع کر رہے ہیں، مگر اس کو حاجت نہیں ہے، یہ اکیلا خاموش کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ میں اس مردے کی طرف چلا گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، کیا آپ کو ثواب کی حاجت نہیں ہے؟ یہ سارے اجر و ثواب چن رہے ہیں، ان کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، یہ سارے اپنے زندہ مسلمانوں سے خوش ہیں، تو کیا تجھے ثواب کی حاجت نہیں ہے؟ تو بھی آ کر اٹھا۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے یہ جو چن رہے ہیں نا، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں اس سے بے نیاز ہوں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیسے بے نیاز ہیں؟ تو اس نے کہا میرا ایک جوان بیٹا ہے، میں نے اسے حافظ قرآن بنایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب کا اسے میں نے حافظ بنایا۔ میرا بیٹا روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بھیج دیتا ہے، اللہ کریم اس کے اس ثواب کی وجہ سے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا کہ تمہارا بیٹا ایک دن میں ایک قرآن پاک؟ کہا ہاں، میرا بیٹا روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہے اور اس کا ثواب مجھے روزانہ بیچتا ہے، اور روزانہ میری قبر جنت کا باغ بنی ہوتی ہے، تو مجھے اب ثواب کی حاجت نہیں ہے، میرا بیٹا میرے لیے کافی ہے۔ اور یہ جو قبرستان میں مردے تم دیکھ رہے ہو، ان کو روزانہ اجر و ثواب نہیں آتا، کوئی ہفتے بعد، کوئی 15 دن بعد، کوئی مہینے کے بعد، کوئی سال کے بعد ان کو ثواب بھیجا جاتا ہے، تب یہ لوگ اس طرح جمع ہو کر ثواب کو چنتے ہیں۔ جبکہ میرا بیٹا روزانہ قرآن پاک کا ثواب مجھے بیچتا ہے، تو اللہ کریم اس ثواب کو میرے لیے کافی فرما دیتا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا، شاید خواب کی بات ہو نا، آپ کے ذہن میں بھی وسوسہ، خواب کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے بھائی، نہیں، حقیقی سچا واقعہ۔ وہ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتائیے تمہارا بیٹا کہاں ہے، کیا نام ہے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ملک روم میں ہے، اس کی فلاں بازار میں حلوہ بیچنے کا کام کرتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی، صبح میں بیدار ہوا، اب یہ بزرگ کو خواب سنا رہا ہے، صبح بیدار ہوا، اپنے ملک سے سفر کیا، ملک روم پہنچا، تلاش کرتے 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 ملک روم کی بازار میں گیا، اسی حلیے کا جو خواب میں اسے بتایا گیا، باپ نے بتایا، اسی حلیے کا میں نے بندہ معلومات کرتے کرتے المختصر اس حلوائی کی دکان پہ پہنچا جہاں اس کا بیٹا بیٹھا ہوا حلوہ بیچ رہا تھا۔ آپ فرماتے کہ میں نے اسے دیکھا تو اس کے سامنے قرآن نہیں تھا، لیکن اس کی زبان، اس کی ہونٹ حرکت کر رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ وہ پڑھ رہا ہے۔ تو میں کھڑا رہا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ کیسا نوجوان ہے، کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، کاش اللہ کرے ہم بھی یہ عادت اپنائیں، قرآن یاد ہے تو قرآن پڑھیں، نہیں یاد تو کم از کم اپنے آقا پر سامان بیچتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہوئے درود و سلام تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ ہماری زندگی کو کیسے تبدیل فرماتا ہے۔ وہ کہتے وہ سامان بیچ رہا ہے، سودا دے رہا ہے، حلوہ دے رہا ہے، لوگوں سے کلام بھی کر رہا ہے، مگر کمال یہ تھا جیسے ہی فارغ ہوتا اس کی زبان حرکت کر رہی ہوتی تھی۔ جب فارغ ہوا میں اس کے قریب گیا، سلام دعا کی، اور میں نے پوچھا تمہارا نام؟ اس نے وہی نام بتایا جو خواب میں باپ نے بتایا۔ کام کیا کرتے ہو؟ کہا یہی حلوہ بیچنے کا کام کرتا ہوں جو باپ نے خواب میں بتایا۔ میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی زبان حرکت کر رہی ہے، آپ سودا بھی بیچ رہے ہو، لین دین بھی کر رہے ہو، کاروبار بھی کر رہے ہو، مگر زبان تمہاری حرکت کر رہی ہے۔ اس نے کہا اور کچھ نہیں، میں اپنے کریم رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔
صبح سے لے کر شام تک حلوہ بیچتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھتا ہوں، اور رات کو جب گھر جاتا ہوں تو اسی قرآن کا ایصال ثواب سب سے پہلے اپنے والد مرحوم کو پیش کرتا ہوں۔ جب یہ کہا تو فرمایا میں رونے لگ گیا، اور میں نے کہا نوجوان سن، تو جو یہ عمل کرتا ہے، میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ نے تیرے والد کو تیرے اس قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تیرا باپ بہت خوش ہے، وہ بڑے چین سے ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیوں؟ تیرا باپ تیرے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب تو روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اپنے باپ کو ایصال ثواب کر دیتا ہے۔ اب یہ خواب اس بزرگ کے سامنے جب پیش کیا تو بزرگ نے کہا بیٹا اس کی تعبیر تو بالکل واضح ہے کہ جب زندہ مسلمان اپنے مرحومین کو کچھ ثواب بھیجتے ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، کوئی بھی نیک عمل کی صورت میں ہو، اللہ کریم ان زندہ مسلمانوں کے ثواب کو مردوں کو پہنچاتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم ان مردوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو اچھائیوں میں نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور ان کی قبروں کو اللہ ان کے ایصال ثواب کی وجہ سے جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ جب یہ تعبیر بیان کی، نوجوان کہتے ہیں میں گھر واپس آیا، اپنے ملک واپس آیا، پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر میں نے خواب دیکھا، وہی قبرستان ہے، اسی قبرستان سے دوبارہ گزر ہوا۔ جب دوبارہ گزرا تو میں نے پھر وہی منظر دیکھا جو پہلے دیکھا تھا کئی سال پہلے۔ کیا کہ قبرستان کے سارے مردے باہر نکلے ہوئے، کفن پہنا ہوا ہے اور سب چن رہے ہیں، اور اب کی بار اس اجر و ثواب کو چننے میں وہ شخص بھی شامل تھا، وہ باپ بھی شامل تھا جس کا بیٹا روزانہ اسے قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں خود اس باپ کے پاس چل کر گیا اور میں نے کہا آپ تو کہتے تھے میرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، بس مجھے وہ کافی ہے، اس پر اللہ اتنا اجر و ثواب دے دیتا ہے کہ مجھے چننے کی حاجت ہی نہیں پڑتی، مگر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بھی وہ اجر و ثواب چن رہا ہے۔ تو باپ نے کہا دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اس بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، اب میرے لیے کوئی ثواب بھیجنے والا نہیں ہے، وہی میرا بیٹا میرا سہارا تھا جو مجھے ایصال ثواب کرتا تھا، اور اس کے ثواب کی وجہ سے اللہ میرے درجے بلند کرتا تھا، مگر اس بیٹے کا کیونکہ انتقال ہو چکا ہے، اب جب کوئی مسلمان اس پورے قبرستان والوں کو کوئی ثواب بیچتا ہے تو اس کے اجر و ثواب کو چننے میں میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے میری آنکھ کھلی، میں نے کہا یہ خواب ہے، ہو سکتا ہے حقیقت نہ ہو۔ پھر میں نے اپنے ملک سے ملک روم سفر کیا، پھر اسی بازار میں پہنچا، اسی حلوائی کی دکان پہ پہنچا، تو وہاں گیا تو اب اس کی جگہ کوئی اور حلوہ بیچ رہا تھا، اور جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ فلاں دن اس باپ کے اس نوجوان حافظ قرآن بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ روز الریاحین میں یہ حکایت نقل کرنے کے بعد بزرگ علی رحمہ فرماتے ہیں مسلمان اس سے پتہ چلا کہ جب زندہ مسلمان ہو، مسلمان مومن ہو، اور مرنے والا بھی مسلمان اور مومن ہو، اب یہ کوئی بھی اسے اجر و ثواب بیچتا ہے تو اللہ کریم اس کا اجر و ثواب کا فائدہ مردوں کو پہنچاتا ہے، انہیں فائدہ ہوتا ہے، ان کی بخشش ہوتی ہے، ان کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے، ان کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن انہی زندہ کے ایصال ثواب کرنے کی برکت سے اللہ کریم ان کی قبروں کو اس طرح جب وہ اٹھیں گے اپنے قبر سے باہر تو اللہ گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو کریم بخش صاحب اور اسی طرح محمد رحیم اور دیگر جو بھی اہل خانہ نے آج اپنی بہو کے اس 40ویں کے سلسلے میں یہ محفل سجائی، آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے آپ کو اس عمل کرنے کی توفیق دی، ہم سب کو اللہ نے آنے کی توفیق دی۔ اللہ کریم
اس کا اجر و ثواب مرحومہ کو پہنچائے، اور جو برکتیں ہم نے یہاں پر سنی اللہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں بھی عطا فرمائے، اور بالخصوص مرحومہ کو بھی قبر میں پہنچائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت اسلامی آپ کی دینی تحریک ہے، اس طرح کی بابرکت محفلوں میں حاضر ہوا کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی محفلوں سے انسان کو زندگی گزارنے کا مقصد، ہم دنیا میں کیوں آئے اس کا مقصد یہ سکھایا جاتا ہے۔ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، یہ ہمارے عقائد ہے، نظریات ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنے ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو ہمیں حساب کتاب ہوگا، وہاں جواب دینا پڑے گا، اس کی ہمیں دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ یہ سوچ دعوت اسلامی الحمدللہ فراہم کرتی ہے۔ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد آپ کی اسٹاپ والی صابرین مسجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں بھی ضرور شرکت فرمائے کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام کے لیے کریں۔